السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہت ہی اچھے اچھے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، اچھے بچے ہیں آپ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے بندروں کی ٹولی۔ جانتے ہیں نا کتنے شرارتی ہوتے ہیں بندر، اور جب ان کی ٹولی بن جائے، بہت سارے بندر اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سنتے ہیں۔ ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زرافہ بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے اور پھل فروٹ توڑ توڑ کر کھانے میں مصروف تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زرافے کو دیکھا تو وہ انہیں حیرت ہونے لگی، کیونکہ ان بچوں نے کبھی بھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو تو کتنا عجیب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہو کر زرافہ پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زرافے سے کہا، او لمبو، تمہارا نام کیا ہے؟ زرافے نے بڑی نرمی سے کہا، میں زرافہ ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے کیا نام ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کے جیسی گردن اور سیڑھی کے جیسے پیر۔ ہم نے نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زرافے کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زرافے پر پھینک مارا۔ پھل زرافے کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زرافے کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر قہقہا مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زرافہ بیچارہ روہاسا ہو کے رہ گیا اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس خوبصورت منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے غرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں، کیونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے انہیں یہاں بھی شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کھی کر کے ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے،
کیونکہ شیر آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں۔ وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا ہے۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے ہوئے تھے شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، مگر انہیں سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ وہ اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں ہلکی سی آواز آئی، گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا، چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ کیا دیکھتے ہیں ان کے ٹھیک اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے اسی زرافے کا سر نکلا ہوا تھا جس کا ان لوگوں نے کچھ دن پہلے خوب مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی ہماری جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم تینوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زرافے کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور وہ انہیں لیے تیزی سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ماجرا ہے، لیکن اب اس نے زرافے کی پیٹھ پر سوار دونوں بندروں کو بھاگ نکلتے ہوئے دیکھا تو دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے جو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی، مگر زرافے نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، شیر مجھے نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ ایسا ہی ہوا۔ زرافے نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زرافہ رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زرافے نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن میں ٹانگوں کا مذاق اڑایا تھا نا، آج دیکھ لیا نا، انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچی ہے۔ اب وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کہتے بھی کیا؟ زرافہ کہنے لگا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، آج سے تم میرے دوست بن کر روز میرے ساتھ کھیلا کرو۔ اب ان دونوں کو بہت ہی افسوس ہوا کہ ہم نے اتنے اچھے زرافے کا مذاق کیوں اڑایا تھا۔ دونوں نے اسی وقت اس سے معافی مانگی۔ زرافے نے کہا، دوستو معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے زرافے کی یہ باتیں سن کر ان دونوں شرارتی بندروں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی کو نہیں ستائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم نے جان بوجھ کر بہت لوگوں کو ستایا تھا، آج سے ہم کسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کو بھلا نہیں کہیں گے، آج سے تم ہمارے سب سے اچھے دوست ہو۔ بندروں کی بات سن کر زرافہ بہت خوش ہوا اور وہ ہنسی خوشی ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو بندر اور زرافے دونوں ہی پسند ہیں، بس بندروں کی شرارتیں ایسی نہیں اچھی لگتی جس سے کسی کو نقصان ہو، ورنہ تو شرارتیں اچھی ہوتی ہیں۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔